بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری 12ویں نشست ہے، اور ہم جو ٹاپک ہے اس کو جو کنٹینیو رکھیں گے وہ ہے بنی نوح انسانی پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ اور اس سلسلے میں جو پہلا ٹاپک تھا خلیفۃ اللہ، اس کا مطالعہ ہم نے پچھلی نشست میں کر لیا تھا، اور آج کی نشست میں ہم اسی سلسلے کی اسی سلسلے کا ایک اور چیپٹر انسانی عظمت، اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی عظمت نمبر 1۔ اسلام سے قبل انسان ہر جگہ ذلیل و خوار تھا۔ شرک اور بت پرستی نے ہر جگہ انسان کی تذلیل کر رکھی تھی۔ کہیں وہ مٹی اور پتھروں کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، کہیں اپنے جیسے گوشت پوش کے انسانوں کو خدا کے تخت پر بٹھا کر ان کے سامنے عجز و نیاز سے اپنی پیشانیاں رگڑ رہا تھا۔ اسلام نے انسان کو شرف انسانیت سے آگاہ کیا۔ اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا احساس دلایا۔ ساری مخلوقات کے مقابلے میں اس کو اپنی عزت نفس کا شعور دلایا۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اسلام نے زور و شور سے سور پھونکا کہ کثر بت پرستی میں زلزلہ آ گیا اور بت پرست خود بت شکن بن گئے۔ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے شنکر آچاریہ نے ہندوستان میں مورتی کھنڈت کا زبردست پرچار کیا، جس کے بعد کبیر پینتھی، داؤد پینتھی اور نانک پینتھی جیسے فرقہ ہندوؤں میں پیدا ہوئے، جو بت پرستی کے شدید مخالف تھے، جو شرک کا رد کرتے تھے اور توحید کا دم بھرتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے بلکہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے مارٹن لوتھر نے کیتھولک مذہب کے خلاف بغاوت کی، پوپ کے خلاف اور بت پرستی کے خلاف جہاد شروع کیا، مسیحیت کا وہ ایڈیشن تیار کیا جس میں بت پرستی بالکل نہیں ہے۔ نمبر 2۔ مسیح دنیا میں انسان کی پیدائشی گناہگار اوریجنل سن ہونے کا عقیدہ رائج تھا۔ کتنے ہی بڑی نیکی ہو اس گناہ کو زائل نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں بھی پیدائشی بدی شودر کے عقیدے کے ساتھ ساتھ پیدائشی نیکی برہمن کا عقیدہ بھی رائج تھا، جس کے بعد نیکی اور بدی کا سب عمل بیکار تھا۔ اس طرح نیک عمل اور حسن کردار کی جانب سے ہر جگہ غفلت تھی۔ اسلام نے اس باطن عقیدے کی تردید کی اور نجات کا بھی اور ہلاکت کا بھی دار و مدار اعمال پہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور نمبر ہے 12145، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مشرک بنا لیتے ہیں۔ پیدائشی گناہگار ہونے کا تصور قطعاً باطل ہے۔ اس خیال کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں پیش کیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نمبر 3۔ اسلام نے دنیا کو انسانی جان کا احترام سکھایا۔ اسلام سے قبل ساری دنیا میں قتل اطفال، خصوصاً قتل بنات کا رواج عام تھا۔ لوگ لڑکی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس رسم قبیح کو سختی سے ختم کر دیا۔ آج دنیا کو تسلیم ہے کہ دنیا سے قتل اطفال کی لعنت کی ذات بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ دائرہ معروف مذہب اخلاق میں درج ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس والیوم نمبر 7 پیج نمبر 576 میں لکھا ہے،
As a moral reformer, Muhammad sallallahu alaihi wasallam has to win credit that evolution of infanticide. नंबर 4, ये इस्लाम है जिसने सबसे पहले खुदकशी को हराम करार दिया और कहा कि ये बुज़दिली है, कार ज़ार हयात से राह फरार है, वरना आज भी कितने ही नाम नहाद दानिशवर ऐसे हैं जो खुदकशी को जायज़ करार समझते हैं। नंबर 5, इस्लाम ने बजुज़ अदालती चारा गुजोई के किसी सूरत में भी कत्ल इंसानी की इजाज़त नहीं दी है, इंसानी जान का इंतहाई मोहतरम करार दिया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शू अज़ मकाम आदमी। फस्ताई निज़ाम हाई फ़िक्र में अफराद की कोई कदर कीमत नहीं होती, वो माशरे की मशीन का एक गैर अहम पुर्ज़े की हैसियत रखता है। यही वजह है फस्ताई हुक्मरान इंसान को कत्ल करने में कोई बाक महसूस नहीं करते। हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से कत्ल कराया। रूस में इज्तिमाई काश्तकारों की स्कीम के नफाज के मौके पर स्टालिन ने 15 लाख इंसानों को लुक़्मा अजल बनाया। माओ ज़ेडुंग के हुक्म से पीकिंग से लहासा तिब्बत, माओ ज़ेडुंग के हुक्म से पीकिंग से लहासा तिब्बत तक रेल की पटरी बिछाने में कम से कम 15,000 मजदूर मर खप गए। वहाँ इंसान की कोई कदर नहीं है। इसके मुकाबले में इस्लाम के खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, दरिया फ़रात के किनारे पर इंसान तो कुजा, अगर बकरी का बच्चा भी मारा जाएगा तो कल क़यामत के रोज़ उमर से इसकी बस्तरस होगी। इससे वाज़ा होता है इस्लाम ने एहतराम इंसानियत तो कितना लतीफ़ एहसास अफराद के अंदर पैदा कर दिया था। नंबर 6, इंसानी अक्ल व फ़हम शऊर व एहसास से इबारत है। इंसान को अक्ल व फ़हम से आरी कर देना दर हकीकत इसके शर्फ़ इंसानियत से नीचे गिरा देना है। शराबखोरी और नशाबाजी दरअसल अक्ल व शऊर को ज़ायल करने वाला अमल है। शराबखोरी इंसानियत के लिए बाइस नंग और ख़वारी है। बज़ाहिर आइली और माशरती खराबियों और तबाहकारियों का जुज़ नशाबाजी की इल्लत है। इस्लाम ने शर्फ़ इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नशा ख़वारी को हराम करार दिया है। आज सारी दुनिया इस ऐब में मुब्तला है, मगर मुसलमान बड़ी हद तक इस इल्लत से महफूज हैं। मगरबी दुनिया के अजीम मौरख़ आर्नल्ड टोइनबी लिखता है, दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ये हिस्सा शराबखोरी की लानत से बचा हुआ है। करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने ना शराब का रंग देखा है, ना वो उसकी बू से वाकिफ़ हैं। शराब नोशी की तबाहकारियों का एहसास दुनिया को अब होता जा रहा है, मगर इस्लाम ने 1400 साल कबल ही इसको हराम करार दे दिया था। 7, जिस्मानी तहारत और नफासत का जो मयार इस्लाम ने अपने पैरों में मुकर्रर किया है, वह आज भी दूसरी अक़वाम में नापैद है। अफलास और नादारी के बावजूद मुसलमान ज़्यादा नफासत पसंद हैं। निजासत गलीज़ा, निजासत खफीफ़ा, निजासत बदनी और निजासत हुक्मी का तस्वुर भी दूसरी अक़वाम में नहीं है। इस बिना पर इस्लामी तरीक़ा गुस्ल और मगरबी तरीक़ा गुस्ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 8, मज़हब और अक़ीदे की आज़ादी सबसे पहले इस्लाम ने दी है। कुरान शरीफ में वाशगाब अल्फाज में ऐलान किया, सूरह कहफ आयत नंबर 69, ए नबी साहब कह दो कि यह हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसको जी चाहे ईमान लाए, जिसको जी चाहे कुफ्र इख्तियार करे। दूसरी जगह कुरान शरीफ में फरमाया गया, सूरह बकरा आयत नंबर 269, सूरह बकरा आयत नंबर 256,
دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط افکار سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے۔ اسلام سے قبل کسی مذہبی کتاب میں کسی حکیم اور فلسفی کی تعلیمات میں مذہب اور عقیدے کی آزادی اور رواداری کی تعلیم کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے دنیا کو یہ آزادی بخشی ہے۔ مذہبی اقلیتوں نے جتنا آرام و سکون اسلامی حکومتوں میں پایا ہے، اتنا کسی دور میں کسی حکومت میں نہیں پایا۔ مسلمانوں نے جداگانہ ملت قرار دے کے غیر مسلموں کو نہ صرف دین و عقیدہ کی آزادی دی تھی، بلکہ اپنے کلچر اور ثقافت کا تحفظ کا بھی حق دیا تھا۔ اس کے برخلاف آج کے دور میں بلند بانگ آزاد خیال اور لادینی ریاستیں اقلیتوں کی ثقافت اور تہذیب کو اکثریت کے رنگ میں مدغم کرنے پر مصر ہیں۔ اسی طرح یہ تہذیبی وجود فنا کر دینا چاہتی ہیں۔ نمبر 9، لادینیت کی بے مقصد زندگی کے مقابلے میں ایمان باللہ کا بامقصد زندگی 1000 درجہ افضل ہے، 1000 گوں سکون اور طمانینت بخش ہے۔ ایمان باللہ انسان کے ضمیر کے اندر اخلاص عمل اور خود احتسابی کے جذبے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ایمان باللہ انسان کے ضمیر کے اندر اخلاصی عمل اور خود احتسابی کے جذبے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ رزم گاہ میں خیر و شر میں یہ جذبہ انسان کو سب سے زیادہ قوی ہتھیار ہے۔ ایمان باللہ کے بعد ایک مومن مسلسل اور پہیم اخلاقی اور روحانی ترقی کرتا رہتا ہے۔ عبادات کی پابندی سے انسان کے اندر انضباط نفس اور مستقل مزاجی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ہر دم یہ خواہش رہتی ہے حسن عمل اور حسن کردار بہتر سے بہتر نمونہ پیش کر کے اپنے رب کریم کی رضا حاصل کروں۔ الحمدللہ آج ہم نے صفحہ نمبر 81 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں حضور کے احسانات کا تیسرا ٹاپک عورت کا وقار، اس کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً، خدا حافظ۔